شریعت نے یہ ضابطہ بھی بیان کیا کہ دنیاوی چیزوں میں جتنی چیزیں ہیں یہ اصلاً جائز ہیں، حلال ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر دنیاوی چیزوں میں کوئی شخص کسی چیز کو حرام کرنا چاہے، ناجائز کہتا ہے، تو حرام اور ناجائز کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کی حاجت ہے، ورنہ دنیا کی ساری چیزیں حلال ہیں، استعمال کر سکتا ہے انسان۔ اگر حرام قرار دیتا ہے یا حرام کے زمرے میں اس کو شامل کرتا ہے تو کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے، حرام کے زمرے میں شامل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ شریعت سے دلیل پیش کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز حرام متصور ہوگی، ورنہ اصل کے اعتبار سے ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ کے کرم کا آپ ملاحظہ کریں، اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت دیکھیں۔ اگر اللہ چاہتا تو اصلاً چیزوں کو حرام کر سکتا تھا، لیکن انسانی ضرورتوں کے مد نظر اللہ نے چیزوں کو حلال قرار دیا، اور حرام کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل کی شرط رکھی۔ ورنہ رب کریم چاہتا تو مسئلے کو معکوس بھی کر سکتا تھا، الٹ بھی سکتا تھا کہ اصلاً چیزیں حرام ہوں اور حلال کے لیے دلیل کی ضرورت پیش آئے، لیکن رب نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتوں کا خلال کرتے ہوئے ان پر اپنی رحمت اور نظر کرم کی کہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اصلاً حلال قرار دیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، حلال وجود میں یہ زیادہ ہے اور حرام وجود میں انتہائی کم اور تھوڑے ہیں۔ اگر دنیا کی چیزوں کا آپ جائزہ لینا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حلال زیادہ ہے اور حرام کم ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی کثرت اور زیادتی رکھی، اور حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی کم اور تھوڑے رکھے۔ تو جب حلال چیزیں زیادہ ہیں جن کو استعمال انسان کر سکتا ہے، اور حرام چیزیں کم ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے اور جن سے بچنے کی شریعت نے تاکید کی ہے،